أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج جس باب پر ہوگی وہ باب نمبر 56 ہے، 56، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی لو۔ کوئی حادثہ، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس حادثے کے پیش آنے پر اگر مگر کہنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، مگر یہ معاملہ پہ، یعنی اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا کیا حکم ہے، اور اس سلسلے میں کیا شرعی یا دین اسلام سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ پہلی بات تو ہمیں جو بنیادی بات ادھر سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ مومن شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات پر پختہ طور پر یقین رکھے کہ جو کچھ معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے تقدیر پر یہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر کیا ہے، اعتراض نہ کرے، اور نہ ہی جو ہے اس کا کیا ہے انکار کرے۔ اور اگر کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بات ایسے پیش آتی جو مزاج کے خلاف ہے، تو اسے کیا ہے تسلیم کرے، اس پر راضی ہو کہ ہاں یہ میرے نصیب میں، میرے تقدیر میں لکھا تھا، اسی لیے کیا ہے یہ معاملہ پیش آیا۔ اس قسم کے حادثات جو انسان کے مزاج کے خلاف ہے، انسان اسے نہیں پسند کرتا، ایسے حادثہ پیش آنے کے بعد ایسا نہ کہے کہ لو، کہ اگر ایسا ہوتا یا اگر میں اس طرح کر لیتا تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا۔ اس سے کیا ہے ہمیں کیا ہے منع فرمایا گیا۔ رہی بات لفظ لو، لو کہتے ہیں عربی میں اگر، اور لولا مگر کو کہتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ بعض حالات میں یہ کہنا حرام ہے، لو کہنا یعنی اگر مگر کہنا یہ حرام ہے، اور بعض حالات میں جائز ہے، اور بعض حالات میں مستحب اور محبوب بھی ہے۔ وہ کون کون سے حالات ہیں کہ لو یعنی اگر مگر کہنا حرام ہے؟ نمبر 1، اگر کسی شخص نے لو یعنی اگر مگر کہا اعتراض کی نیت سے کہ وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، تقدیر کا انکار کر رہا ہے، یعنی ایک شخص کو کسی حادثے کی بنا پر موت آ جاتی ہے، روڈ کراس کر رہا تھا، روڈ کراس کیا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وفات پا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یہ شخص ادھر سے روڈ کراس نہ کرتا تو اس کی موت نہ آتی، تو ادھر جو اگر یا مگر کا استعمال کیا تو ایسی حالت میں استعمال کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ادھر تقدیر کا ایک فیصلہ ہونا تھا، اس کا کیا ہے انکار کرنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان شریعت پر اعتراض کرے، شریعت پر اعتراض کرتے ہوئے اگر یا مگر کا ہے۔ مثلا یہ کہے کہ یعنی اگر کوئی شخص یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اور اس اطاعت فرما برداری میں ظاہر سے کہیں نہ کہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، لوگ اسے ایذا تکلیف پہنچائیں شاید، کیونکہ دین حق پر جو ثابت رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزماتا ہے، لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، تانا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ایسی حالت میں کوئی یہ کہے کہ اگر یہ اس دین پر نہ رہتا یا اس طرح
یعنی صحیح بات اس راستے پر نہ چلتا اگر، تو اس کے ساتھ یہ سب نہیں. تو گویا کہ ایسے شخص نے شریعت پر اعتراض کیا. شریعت میں اگر مگر کا معاملہ نہیں، شریعت پر کوئی چل رہا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شریعت کی وجہ سے. تو ایسی حالت میں یہ کہنا کہ اگر یہ شریعت پر نہ ہوتا، صحیح دین پر نہ ہوتا، تو اسے کیا ہے، اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ایسی حالت میں بھی کہنا کیا ہے، حرام. ایک تیسری حالت انسان حسرت اور ندامت پر کہے. حسرت اور ندامت یعنی افسوس کرتے ہوئے اگر کوئی اگر مگر کہتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، ناجائز ہوتا. کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو میرے پر یہ فلاں مصیبت نہیں آتی، مگر میں نے ایسا کیا اس لیے کہ ہے یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، یہ حادثہ پیش آیا. تو اس طرح اگر کوئی کہتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، کہنا حرام ہے. اسی طرح اگر کوئی شر، برائی کی تمنا کرتا ہے، برائی کرنے کی تمنا کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرنے کا آرزو کرتا ہے، اور اس میں کیا ہے وہ کہتا ہے اگر یا مگر کہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. اس کی مثال یوں لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مال سے نوازا اور اس مال کا وہ غلط استعمال کرتا ہے، حرام میں استعمال کرتا ہے. اور ایک دوسرا شخص جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال سے زیادہ نہیں نوازا، وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اگر فلاں جیسے مجھ کو مال مل جاتا تو میں بھی اس کے ذریعے اس جیسے کہ عیش و عشرت کی زندگی کیا ہے گزارتا. تو ایسی حالت میں بھی اگر یا مگر کہنا کیا ہے، لو کہنا، لولا کہنا کیا ہے، یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے. اور اگر کوئی برائی پر ڈٹا رہتا ہے اور کہتا ہے مگر یا اگر کہتا ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا. مثلا کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ اسے نصیحت کریے، اسے سمجھائیے، وہ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں ابھی اس برائی کا ارتکاب نہ کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تبھی جو ہے میں اس پر قائم. نعوذ باللہ. اگر کوئی ایسے کہے تو یہ بھی کیا ہے، حرام ہوگا اور کبیرہ گناہ. خلاصہ کلام یہ کہ لو کا لفظ یا لولا جسے ہم اگر یا مگر کہہ سکتے ہیں، کسی حادثے کے پیش آنے پر، کوئی مصیبت یا مزاج کے خلاف کوئی بات پڑ جائے، تو اس قسم کے الفاظ کا، جملوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ناجائز ہے. اور یہ توحید کے تقاضوں کا خلاف، توحید کے تقاضوں کا خلاف ہے. ہاں، بعض حالات میں لفظ لو کہنا جائز ہو سکتا ہے. مثلا اگر بطور خبر کوئی شخص کوئی بات بتاتا ہے، بطور خبر بتاتا ہے، خبر پہنچاتا ہے، اس میں اگر اس نے لو کا استعمال کر لیا، مگر کا استعمال کر لیا، تو اس میں کوئی مذاق، کوئی حرج نہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. اگر میری امت پر مشقت نہ پڑے، میری امت اگر پریشانی میں نہ پڑ جائے، تو میں اسے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا. یعنی مسواک کرنا کیا ہے، واجب ہو جاتا. اگر اس قسم کا کوئی لفظ استعمال کرتا ہے بطور خبر کے، اللہ کا رسول یہ بات بتا رہے ہیں، نہ تو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، نہ تو کسی اور معاملے میں کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک خبر پہنچا رہے ہیں، تو ایسی حالت میں انشاءاللہ کہنا کوئی مذاق، کوئی حرج نہیں. ایک حالت کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس حالت میں لفظ لو یا لولا یعنی اگر یا مگر کہنا کیا ہے، مستحب ہوگا، بہتر ہوگا، اس پر اجر ثواب انسان کو مل سکتا ہے. اور وہ اس وقت جب انسان خیر اور بھلائی کی تمنا کر، اس نے دیکھا ایک شخص کو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے مال سے نوازا، اور اس مال سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فی سبیل اللہ خوب زیادہ خرچ کرتا ہے. تو ایک دوسرا شخص جس کے پاس اتنا مال نہیں، تو کہتا ہے کہ کاش کی یا اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے مال سے نواز دیتا اس جیسے، تو میں اس سے زیادہ خرچ کرتا، یا اس جیسے میں بھی خرچ کرتا، مگر اللہ نے مجھے اس سے نوازا نہیں. اگر اس طرح کہتا ہے خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے جذبے میں آ کر، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذاق، کوئی حرج نہیں.
بلکہ بقول بعض اہل علم کی کیا ہے ایسا کہنا کیا ہے مستحب ہے اور اجر و ثواب کا کیا ہے باعث۔ آگے بڑھتے ہیں، شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جن نصوص کا ادھر ذکر فرمایا ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا لا حول ولا قوة الا بالله۔ یہ بات جو قرآن مجید کی آیت ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی یہ منافقین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ها هنا، اگر معاملہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا، کیا کہا انہوں نے؟ اگر معاملہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو ہمارا قتل کیا ہے ادھر نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا ہے گویا کہ تقدیر کا انکار کیا، قتل ہو گیا، ایک فیصلے کا فیصلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کچھ کو شہادت نصیب ہوئی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اب اگر کوئی آ کر کہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا تو ہمارا قتل ادھر نہ ہوتا، اگر کیا کہا اس نے؟ اگر لو کان لنا من الامر شیء، گویا کہ وہ کیا ہے تقدیر کا انکار اور اعتراض کر رہا۔ اسی طرح ایک دوسری آیت جو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، یہ بھی منافقین کے بارے میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اپنے بھائیوں سے، یعنی بظاہر جو ان کے بھائی یعنی ایمان والے، جو سچے ایمان والے، یہ منافقین سچے ایمان والوں سے کہا کرتے تھے اور خود بیٹھے رہ جاتے تھے، وہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ رسول کی یا محمد کی اطاعت نہ کرتے، لو کہا کیا ہونا؟ لو اگر یہ رسول کی اطاعت نہ کرتے ما قتل، تو ان کا قتل نہیں ہوتا۔ ان کا قتل کیا؟ ان کو تو شہادت نصیب ہوئی غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے، تو غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو شہادت نصیب ہوئی، تو منافقین نے کہا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری اطاعت کر جاتے، ہم منافقین کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت نہ کرتے، ما قتلوا، تو ان کا کیا قتل نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں مارے جاتے۔ حالانکہ نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز لکھی ہے، چاہے ادھر موت آتی یا کہیں اور موت آتی، لیکن جو وقت مقرر ہے وہ وقت پورا ہو کر کے رہتا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک صحیح حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ مطلب اس حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احرص علی ما ينفعک، تمہارے لیے جو نفع کا معاملہ، فائدے مند معاملہ ہو، اس معاملے میں تمہارا نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر حرص پایا جانا چاہیے، یعنی اس معاملے کو حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، اس کے لیے حریص ہو جاؤ۔ اب چاہیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ظاہر سی بات دینی اعتبار کی زیادہ اہمیت ہے، ایسے معاملات جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں دینی اعتبار سے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں، اس کے لیے حریص ہو جائیں۔ اور اسی طرح دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی چیز ہمارے لیے مفید ہے، نفع بخش ہے، اس میں کوئی حرام معاملہ نہیں، تو اسے بھی ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، ہمارے اندر اسے حاصل کرنے کی بھی کیا ہے حرص رہنی چاہیے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی نفع والی چیز ہے تو اس کو حاصل کرنے سے آپ کو سکون، اطمینان کی زندگی کیا ہے نصیب ہو سکتی ہے۔ تو ہر ایسا معاملہ یا ہر ایسی چیز جس میں ہمارے لیے نفع ہے، اسے ہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، اس کے لیے ہم حریص ہو جائیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے رہنا، وہ نفع
کی چیز ہے، فائدے مند چیز ہے، صرف تمہاری کوشش کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے کوشش کے ساتھ ساتھ استعن باللہ، اللہ سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے رہنا، ولا تعجز، اور کبھی عاجز نہ ہو۔ ایک نفع اور فائدے والی چیز ہے، تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے فوری طور پر آپ کو وہ حاصل نہ ہو، تو آپ مایوس نہ ہو، عاجز نہ ہو، بلکہ کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے یا اس چیز سے کیا ہے ضرور نوازے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ استعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ ہونا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فلا تقل، تم اس حالت میں یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اس وقت یہ نہ کہو لو انی فعلت کذا، اگر میں ایسا کرتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ آتا، ولیکن قل، بلکہ تم ایسے موقع پر کہو جب کوئی مصیبت لاحق ہو، تمہارے مزاج کے خلاف کوئی معاملہ پیش آ جائے، تو تم اس موقع پر کہو قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ تھا، یہ تقدیر تھی، وما شاء فعل، اور اللہ نے جو چاہا سو اسے کیا کر دیا، اللہ نے کیا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ لفظ لو، اگر، یعنی یہ کہنا، تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کو اجازت دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی، لیکن انسان ادھر اس مصیبت کو تسلیم کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ اگر میں باہر نہ نکلا ہوتا تو میرے پر یہ مصیبت نہیں آتی۔ اگر کیا کہا اس نے؟ لو، اگر کا، تو گویا کہ اس نے شیطان کا دروازہ کھول لیا، شیطان کے لیے دروازہ اس نے کھول دیا۔ کیسے کھول دیا؟ کہ اس کا صرف یہ کہنا کہ اگر میں باہر نہ نکلتا تو ایسا معاملہ پیش نہ آتا، اس نے تقدیر جو معاملہ پیش آ گیا اللہ کے حکم سے، اس پر اعتراض جتلایا اس نے۔ اور اگر مزید انسان آگے بڑھتا ہے تو ظاہر سی بات شیطان بھی کیا ہے اس میں مزید اسے کیا ہے، یعنی موقع ملتا ہے، اسے موقع دیتا ہے اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، اور دوسرے قسم کی بدعقیدگی میں کیا ہے مبتلا کر۔ تو یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے لیے نفع بخش چیز ہو، معاملہ ہو، تم اسے حاصل کرو، حاصل کرنے کے لیے کوشش جد و جہد کرو، اور اللہ تبارک و تعالی سے مدد بھی طلب کرو، ولا تعجز، اور عاجز نہ ہونا۔ اور اگر کبھی کوئی مصیبت ہو جائے تو مصیبت کے موقع پر تم اس فیصلے کو تسلیم کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ لو، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے کہنے سے کیا ہے، تفتح عمل الشیطان، شیطان کا عمل جو ہے وہ یعنی ہموار ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے راستہ۔ ادھر ایک بات اور بتا دیں کہ کوئی معاملہ اگر پیش آ جائے، مصیبت یعنی بالخصوص جو مزاج کے خلاف ہمارے پڑتا ہے، تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ تو امید یہی کرتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے تقدیر کو تسلیم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، پیش آتا ہے، اور آپ تو جو ہے اس معاملے کو مان رہے ہیں کہ تسلیم کر رہے ہیں، آپ کا یقین ہے، دل سے زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا، لیکن جو دوسرے کچھ لوگ رہتے ہیں ارد گرد، ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی باتیں صادر ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں آتی ہیں کہ جس میں تقدیر کے انکار کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم بلند آواز سے، اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، یا قدر اللہ وما شاء فعل، کہ یہی ہونا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فیصلہ ہے۔
یا یوں کہے کہ یہی ہونا تھا کیونکہ اللہ نے خود اس کا کیا ہے فیصلہ لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہے دوسروں کے لیے کیا نصیحت ہوگی اور دوسروں کے لیے کیا ہے تذکیر بھی ہوتی. کیونکہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو بہت دفعہ اس کی عقل کام نہیں کرتی, عقل پر پردہ ڈل جاتا ہے. لیکن ایک ایمان والے دوسرے ایمان والوں کے لیے خیر خواہ ہے, ہمدرد ہے, فوری طور پر کہ اپنی زبان سے اسے کیا ہے نصیحت کرے. اور اس قسم کے جملے جو ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو تم کہو قدر اللہ ما شاء فعل, یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا, تقدیر تھی, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. المہم اس بات کی وضاحت ہوئی دو آیت کریمہ کے ذریعے اور اس حدیث کے ذریعے کہ لفظ لو نہ کہا جائے. خاص طور پر کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس موقع پر لفظ لو نہ کہے, کیونکہ اس میں کیا ہے اعتراض پایا جاتا ہے اللہ کے فیصلے کو لے کر. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی, یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا